السلام علیکم۔ میری تمام ناظرین سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیا کریں۔ دین کی بات کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو امتحان کے لیے پیدا کیا ہے۔ باقی ساری کائنات مخلوق اس کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے۔ امتحان کس چیز کا ہے؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ وہ یہ دیکھے گا کہ ہم میں عمل کو کون خوبصورت بناتا ہے۔ دوسری جگہ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم دیکھیں گے کہ تم میں عمل کو خوبصورت کون بناتا ہے۔ لیکن ایک عجب بات ہے کہ پیدا کیا جاہل، ساری کائنات انتہائی تعلیم یافتہ پیدا ہوتی، ایک چونٹی 1 سینٹی میٹر سے آگے نہیں دیکھ سکتی۔ آپ اس کا لائن میں چلنا دیکھیں، جو وہ گھر بناتی ہے وہ دیکھیں، اور دیمک کو نظر ہی کچھ نہیں آتا، بالکل ہی اندھی ہوتی۔ تو افریقہ کے سفر میں جنگلوں سے گزر ہوا تو ان کو اتنے بڑے بڑے گھر بنے ہوئے مٹی کے کہ ہتھوڑے ٹوٹ جائیں ان کو توڑنے کے لیے، کلہاڑیاں کند ہو جائیں ان کو توڑنے کے لیے، اندھی۔ ربنا الذی اعطى كل شیء خلقه ثم هدى، ساری کائنات کے لیے تو یہ بتایا کہ رب وہ ہے جو ہر چیز کو پیدا کرتا ہے پھر اسے ہدایت دیتا ہے، یعنی زندگی گزارنے کا علم دیتا ہے۔ انسان کے بارے میں یہ فرمایا واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، صفر۔ باقی مخلوق ماں کے پیٹ سے ہی تعلیم یافتہ پیدا ہوتی۔ انسان کا بچہ ماں کے پیٹ میں 9 ماہ رہتا ہے، 2 سال تک اسے پتہ نہیں ہوتا میری ماں کون ہے، میرا باپ کون ہے، مجھے چلنا کیسے ہے، مجھے کھانا کیا ہے۔ مرغی کا بچہ انڈے میں صرف 21 روز رہتا ہے، وہ باہر بھی خود آتا ہے، آتے ہی چلنا بھی جانتا ہے، کھانا بھی جانتا ہے، اپنی غذا کو بھی سمجھتا ہے، اپنے مفید اور مضر کو بھی جانتا ہے، اور ماں کو بھی پہچانتا ہے، اور دوست اور دشمن کو بھی جانتا ہے۔ بلی کو دیکھتے ہی واپس آتا ہے، حالانکہ اس نے تو آج ہی بلی کو دیکھا ہے۔ کہاں سے یہ علم آیا ہے کہ یہ دشمن ہے؟ چوہا آج اپنے گھر سے نکلا، بلی دیکھی بھاگ کے واپس، یہ علم کہاں سے آیا ہے؟ اعطى كل شيء خلقه ثم هدى۔ دوسری بات کہ ساری مخلوق کا علم پرفیکٹ صحیح علم ہے ان کے پاس، اور وہ اس علم کے خلاف کرتے ہی نہیں۔ صرف جاندار نہیں، بے جان آم کبھی بھول کے کریلا نہیں اگائے گا، آم پہ آم ہی آئے گا، سیب پر سیب ہی آئے گا، ناشپاتی نہیں آ سکتی۔ وہ اپنے علم کے خلاف بھی نہیں کرتے، اور ان میں غلط علم فیڈ بھی نہیں ہوتا، صحیح علم اندر جاتا ہے، غلط جاتا ہی نہیں، کیونکہ وہ پہلے سے لے کر آتے ہیں۔ اب بکری کے سامنے پلاؤ پکا کے رکھو، کہے گی میرا تو پرہیز ہے، میں تو نہیں کھا سکتی، ڈنڈے مار کے اسے مار دو نہیں کھائے گی، گھاس رکھو سوکھا بھی تو شروع ہو جائے گی، اور شیر کے آگے زعفران کا تازہ گھاس رکھو، کہے گا مولانا صاحب پرہیز ہے میرا، گوشت رکھو تو کھائے گا۔ ایک تو صحیح علم جانتے ہیں، ایک اپنے علم کے خلاف کرتے نہیں۔ انسان جاہل پیدا ہوتا ہے، لا تعلمون شیئا، پھر یہ علم لیتا ہے، اور عجب بات ہے صحیح جان کر بھی غلط کرتا ہے۔
جانور غلط کرتا ہی نہیں. اب شوگر والے کے سامنے مٹھائی رکھو ویکھو کھاوے نہ تو انہوں نپ لوے کہے گا ادھی گولی ود کھا لواں گے. ایک انسان پیدائشی طور پر جاہل. آگے دو منڈیاں ہیں، سچ کی اور جھوٹ کی، صحیح کی اور غلط کی. دو راستے ہیں. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا ہدیناہ النجدین فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. دو راستے ہیں، دونوں پر چلنے کے لیے اسباب بھی موجود ہیں، بتانے والے بھی موجود ہیں. دو علم ہیں، دونوں کے بتانے والے بھی موجود ہیں، سکھانے والے بھی موجود ہیں، چلنے والے بھی موجود ہیں. لیکن انسان صحیح جان کے بھی غلط کرنے کی طاقت رکھتا ہے. سچ کا کون انکار کرتا ہے کہ دنیا کی خوبصورت ترین صفت ہے سچ. سارا بازار جھوٹ بولتا ہے کہ جانتے ہوئے کہ سچ نجات دیتا ہے جھوٹ ہے. تو انسان اپنے علم کے خلاف کرنے کی طاقت رکھتا ہے، غلط اور صحیح دونوں لینے کی طاقت رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو امتحان کے لیے پیدا فرمایا ہے. پھر اس کے ساتھ کچھ بنیادی کمزوریاں. ایک تو ہم پیدائشی جاہل پیدا ہوئے، چند خامیاں بڑی. وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اے میرے بندے تو جلد باز بہت ہے. إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، ظالم بھی بہت ہو جاہل بھی بہت ہو. کوئی چھوٹے موٹے جاہل نہیں ہو، بہت بڑے جاہل ہو. چھوٹے موٹے ظالم نہیں ہو، بہت بڑے ظالم ہو. وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، بہت بڑے درجے کے ناشکرے ہو. وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، بہت زیادہ لڑنے جھگڑنے والے غصے والے ہو. وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، بہت بڑے ناشکرے ہو. وَكَانَ الْإِنسَانُ قَتُورًا، بہت بڑے بخیل. یہ چند ایک بنانے والے نہیں، ہمارے نقائص ہمیں بتائے ہیں، قرآن سے ایکس رے کر کے ہمیں بتایا ہے کہ ایک تمہارے اندر پیدائشی یہ چند سقم ہیں: جاہل، ظالم، جلد باز، بخیل، ناشکرا، غصے اور جھگڑے والا. اور بھی کئی سارے ہیں: حلو، جزوع، منوع، یئوس، قنوط، فرح، فخور. یہ سب اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، جس نے پیدا کیا اس نے بتایا ہے. یہ سب کچھ بتا کے اللہ ہم سے یہ اقرار کروانا چاہتا ہے کہ تم کہو میں جاہل ہوں، مجھے کچھ نہیں آتا. چونکہ سیکھنے کا کام اس وقت شروع ہوتا ہے جب آدمی کہتا ہے مجھے نہیں آتا. جب وہ پہلے سے ہی دعوے دار ہو مجھے سب پتا ہے تو اسے کون سکھائے گا. تو اللہ ہم سے اعتراف کرواتا ہے کہ مانو کچھ نہیں آتا. ویسے بھی اتنی بڑی کائنات کا ہم ایک چھوٹا سا جز ہیں، اور جز اپنے کل کو کیسے پکڑ سکتا ہے. اب ہم ایک چھوٹے سے ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ میزان بینک کی عمارت بہت بڑی ہے. یہاں بیٹھ کر ہم ساری عمارت کا علم حاصل نہیں کر سکتے. کائنات اتنی وسیع ہے کہ اس کی لمبائی چوڑائی کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. اس میں زمین ایک ڈاٹ ہے، اس ڈاٹ میں بھی پھر 71% پانی چلا گیا، 29% خشکی آئی. اس خشکی میں ایک چھوٹا سا پاکستان ہے، اس میں ایک چھوٹا سا کراچی، اس میں ایک چھوٹا سا طارق جمیل. اس کی کیا اوقات. تو لوجیکلی بھی نظر آتا ہے کہ انسان بہت جاہل ہے، اور اللہ کی خبر بھی ہے میرے بندے تمہیں کچھ نہیں آتا. لہذا اب کیا کر، اب یہ کر کہ جس نے پیدا کیا ہے اس کے پیچھے چل. جو روزانہ بچوں کے ساتھ ماں باپ لڑ رہے تھے، آپ کو نہیں پتا، ہم جو کہہ رہے ہیں وہ کرو، جو کہہ رہے ہیں وہ کرو. آگے ان کے من میں کچھ اور سمایا ہوتا ہے، وہ کہتا نہیں ہم نے نہیں کرنا، ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے وہ کرنا ہے. کبھی ماں سے تھپڑ، کبھی باپ سے تھپڑ. اور یہی کچھ جب اللہ کہتا ہے کہ میرا بندہ تو کچھ نہیں جانتا، جو میں کہتا ہوں وہ کر، تو اللہ سے ٹکر لیے ہوئے گا، اللہ نے کوئی پتا.
अल्लाह के नबी को क्या, वो तो 1400 साल पहले की बात है। तो जो लॉजिक आप अपने बच्चों को पेश करते हैं ना, वही अल्लाह आपको पेश करता है। जो टीचर अपने शागिर्दों को लॉजिक पेश करता है, बच्चों आप नहीं जानते जो हम जानते हैं, यही अल्लाह कहता है वल्लाहु यअलम व अंतुम ला तअलमून। अल्लाह जानता, तुम नहीं जानते। लिहाजा अगर अपनी जिंदगी को किसी किनारे लगाना है और आने का मकसद